آئے تھے لڑنے کے لیے، تو کیا مسلمان صرف ایسے ہی بیٹھے تھے؟ کے بیچ میں بھی تھے نا، ان کے بارے میں ہم پھر سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو بچوں آج ہم پڑھیں گے کہ جنگ احد میں جب یعنی شکست ہو گئی، کافر جو ہے کہ مسلمان پہاڑی کے اس پار چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، تو اس وقت کیا ہو گیا تھا، وہ لوگ نا ایک صحابی، یعنی میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، یعنی ایک لوہے کی ٹوپی جو ہوتی ہے سر پہ جنگ کے لیے، اس لباس کے جو ہے کہ دو چینز کے دو سرکس جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گالوں میں اس طریقے سے دھس گئی تھی، یعنی ایسا وہاں پر ہڈی رہتی نا، آنکھ کے نیچے تھوڑا سا سخت ہارڈ ایریا ہے، اگر آپ اپنے چہرے کو چھو کر دیکھیں گے تو سمجھ میں آتا نا، ناک کے پاس ایسا ہڈی اس مقام پر چپ گئی تھی آپ کے پاس۔ تو اس کو نکالنے کے لیے ابو بکر صدیق آگے بڑھ رہے تھے، تو ایک صحابی آئے، بولے کہ ابو بکر صدیق میرے کو موقع دو یہ چیز نکالنے کا، تو وہ ہاتھ سے نہیں نکالے تھے، ہاتھ سے نکالنے میں شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف ہو، بلکہ اپنے دانتوں سے کھینچ کر وہ چیز کو نکالے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں جو چپ گیا تھا اس کو ابو عبیدہ بن جراح اپنے دانتوں سے نکالے تھے، پھر دوسری سائڈ کا بھی نکالے تھے، تو ان کے دو دانت ٹوٹ گئے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ان خود کی کڑیوں کو جب کھینچا تو ان کے دو دانت ٹوٹ گئے تھے، پھر بھی وہ مسکرا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شیلڈ میں پانی بھر کر لے کر آ رہے تھے، جس سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے زخم دھو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھو رہے تھے اور رو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ خون بہ رہا تھا۔ تو وہاں پر جوٹ بیگ سمجھتے بچوں، ٹاٹ، اس کو جلا کر نہ اس کی راکھ لے کر زخموں پہ رکھنے لگی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اور تمام صحابہ بھی زخمی تھے، تو ان کی بھی چند خواتین، مسلم خواتین آ کر ان کی مرہم پٹی کرنے لگی تھی۔ ادھر نیچے میدان میں جو شہید ہو گئے تھے، تو ان لوگوں کا کیا کر رہے تھے، یہ مشرکین کی جو عورتیں تھیں، وہ عورتیں کیا کر رہی تھی معلوم بچوں آپ لوگوں کو، جب ایک تھا کہ لوگ نا مطلب جو جنگ میں ہارتے تھے تو ان کا مسئلہ کیا جاتا تھا، مسئلہ کس طریقے سے کیا جاتا تھا بچوں، باڈی پارٹس کاٹ لیتے تھے، کس طریقے سے ناک، ہاتھ، کان، ایسی چیزیں کاٹتے تھے، اور عورتیں کیا کرتی تھی، ان کا ہار بنا کر گلوں میں پہن۔ تو بچوں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جس کا قتل ایک وحشی غلام نے کیا تھا، ان کو نیزہ پیٹ کے نیچے پیروں کے درمیان کی جگہ پہ مارنے کی وجہ وہ شہید ہو گئے تھے۔ اس نیزے کو ان کی شہادت کے بعد ہند، ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ، بچوں یاد رکھنا ہے یہ نام، ابو سفیان کی بیوی ہے ہند بن عتبہ، وہ آئی اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شہید ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، ان کا سینہ چاک کیا، ان کے دل کی جگہ پہ ہٹایا اور ان کا جگر نکال کر اپنے دانتوں سے چبانے لگی، چبا کر ان کی ناک کاٹ دی، ان کے کان کاٹ دیے، چبا کر جب چبا کر کھانے لگی تو وہ کھا نہیں سکی تو تھوک دی۔ اس طریقے سے ہمارے مسلمان شہداء کا مسئلہ کیا گیا۔ پھر تھوڑی دیر رکنے کے بعد یہ مشرکین چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی سے آ کر اپنی شہیدوں کا حال دیکھنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کی یہ حالت دیکھی، ان کا دل نکال کر کھانے کی کوشش کی گئی، ان کے کان نہیں ہیں، ان کی ناک نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روئے، بہت زیادہ روئے، اور ہمارے بہت سے صحابی زخمی حالت میں پڑے تھے جن کا مسئلہ کیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا جو شہید ہو گئے، ایک گڑھا کھدوایا، یعنی خبر بتائی، اور
بچوں اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ اپنے شہداء کو اچھے سے کفن بھی نہیں دیکھ سکتے. کفن معلوم ہے بچوں آپ لوگوں کو؟ جب مر جاتے ہیں تو پہناتے ہیں نا کفن, وائٹ کلاتھ رہتا, آپ سب کو معلوم ہے, وہ بھی نہیں تھا. مطلب ایک ایک شہداء کو دینے کے لیے 70 کلوتھس بھی نہیں تھے مسلمانوں کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک ایک قبر میں 2 لوگوں کو رکھے, یعنی اس طریقے سے رکھے کہ جسے قرآن زیادہ آتا ہے ان کو پہلے, اس کے بعد نیکسٹ جس کو قرآن کم آتا ہے بنسبت اس کے. تو اس وقت تک جو بھی قرآن نازل ہوئی تھی جس کو زیادہ یاد ہوتا ہے تو رکھے تھے. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو ایک قبر میں ڈالا گیا. اور حضرت مصعب بن عمیر تھے بچوں, آپ لوگوں کو یاد ہے کہ یہ وہ صحابی تھے جو مکے سے پہلے آ گئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ گئے تھے, اور مدینے میں بہت زیادہ ہجرت کی تھی. ان کی وجہ سے 80 لوگ ایمان لائے تھے. تو مصعب بن عمیر دکھنے میں بھی جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑے بہت ریزمبل کرتے تھے, ملتی جلتی تھی ان کی شکل. تو وہ صحابی کا بھی انتقال ہو گیا. جب ان کو دفنانے لگے تو کپڑا اتنا چھوٹا تھا بچوں کفن کا کہ چہرے پہ اگر ڈھکتے تو پیر نظر آ جاتے تھے, اگر پیر کی طرف کھینچتے تو چہرہ نظر آ جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت دیکھ کر روئے, بولے کہ سر کو ڈھکیل دو اور اس کے پیروں کے پاس نا گھاس ڈال دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام شہداء کو دفنا کر ان کے حق میں اچھی سی دعا کر کر آپ واپس لوٹے مدینے کو. تو بچوں یہ دیکھیے 70 صحابہ انتقال کر گئے, اور یہ حالت میں کس وجہ سے بچوں؟ صرف ایمان, اللہ کے لیے لڑنے کے لیے, اللہ کے لیے لڑے تھے وہ لوگ اور شہید ہو گئے. اور اس وقت ایمان اسلام کی حالت کیا تھی, کیا امیر تھے لوگ, ان لوگوں کے پاس نا کفن بھی نہیں تھے. یہ سب دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم ہو گیا تھا کہ ایک ساتھ میرے 70 صحابہ ہو گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں آیتیں نازل کیے کہ کیا اگر محمد کا انتقال ہو گیا تو تم لوگ پھر جاؤ گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے بہت سارے رسول آئے تھے, وہ بھی انتقال کر چکے ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر انتقال کر دیے تو آپ لوگ ایسا ایک دم سے بلاک ہو جائیں گے اور اپنے دین سے پھر جائیں گے؟ تو ایسا تو بالکل بھی نہیں کرنا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل کیے, اور جو لوگ جنگ احد میں سے مطلب وہ جو پہاڑی پہ سے اتر گئے تھے اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ کی نافرمانی کرے تھے, اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کر دیے تھے. بتائے کہ یہ پہلی غلطی تھی اسی لیے معافی کیا جا رہا, مطلب سمجھ نہیں تھی نا, تو آپ لوگوں کو معاف کر دے رہے. اور جو جنگ سے بھاگ گئے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیے تھے. اور بچوں اب یہ ہند بن عتبہ اور جو وحشی جو حضرت حمزہ کا قاتل ہے, یہ سب تمام لوگ ہیں نا پھر بعد میں مسلمان ہو گئے. خالد بن ولید جو کہ اتنے بڑے نقصان کا سبب بنے مسلمانوں کے, آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ یہ تمام لوگ نا مسلمان ہو گئے. جب کوئی نامسلم غیر مسلم جو ہے کہ مسلمان ہو جاتا ہے تو بچوں اس کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے. وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے نیو بورن بیبی, ایک دم ابھی پیدا ہوا, جیسے چھوٹے بچے معصوم ہوتے ہیں ان کے کوئی گناہ نہیں ہوتے ویسے ہو جاتے. تو اب ہم لوگ کو تکلیف تو ہو رہی تھی نا کہ یہ ہمارے صحابہ کے ساتھ اتنی بدسلوکی کرے, ایسا کرے, لیکن بعد میں چل کر یہ سب مسلمان ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو معاف کر دیے, ہے نا. اگر ہم ہوتے تو معاف کرتی, کوئی ایک ذرا زور سے دھکا مار دیے تو کتنا تکلیف ہوتی, پھر بعد میں زیادہ پوچھ تو کرتے یا تو دل میں تو برا رکھ دیتے کہ یہ انہوں نا ایسے گندے ہیں, ہمارے کو ایسا ڈھکیل دی, ایسی ہماری بات نہیں سنتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سب ہونے کے بعد جب وہ لوگ آ کر معافی مانگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیتے. تو بچوں ہم لوگ سیرہ بھی اسی لیے پڑھ رہے ہیں نا کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں سیکھیں. تو اگر ہمارے ساتھ کوئی کچھ بھی برا کر دے پھر وہ آ کے سوری کرنے لگے تو ہم نا ان کو دل سے معاف کر دینا. اگر وہ سوری نہ بھی کرے تو ہم نا دل میں براسی نہیں رکھنا کہ بیڈ ہے, ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہمارے ساتھ, ایسا نہیں کرنا. معاف کر دینے کی عادت رکھنا. ابھی تو آپ لوگ بچے ہیں, آگے چل کر زندگی میں بھی نا کبھی بھی ایسا موقع آیا آپ کے ساتھ کوئی بھی کتنا بھی بیٹ کرے پھر وہ آ کے آپ کو سوری بول دینا تو پھر آپ کو اس کی بات مان لینا چاہیے. ٹھیک ہے بچوں, سمجھ میں آ رہی مام؟ میری آواز کلیئر ہے؟ جی میم. اچھا ہاں بولو. جی میم آواز آ رہی. جی تو یہ تھے جنگ احد کے حالات. اب ہم آئیں گے تیسری جنگ. تو یہ بچوں آپ کو لوگوں کو یاد ہے
ہجری کے دوسرے سال بدر ہوئی، 3rd ہجری میں ہجرت کے تیسرے سال احد ہوئی، تو چوتھے سال سفیان بول کے گئے تھے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ نا نیکسٹ ایئر آ کے بدر کا آپ لوگوں سے مقابلہ کریں گے۔ ابو سفیان کون ہے بچوں؟ ابو سفیان کون ہے؟ ہماری کلاس میں موجود ہے، وہ ابو سفیان ہے کیا؟ نہیں، کون تھے پھر ابو سفیان؟ ابو سفیان اب مشرکین مکہ کے سردار ہو گئے تھے نا، ان کا ہی قافلہ لوٹ رہے تھے، اور جنگ احد میں بھی مشرکین مکہ کے سردار تھے، انہوں سب کے لیڈر تھے۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ کیا ہو گیا بچوں، کوئی آواز ہی نہیں کر رہے جی آج؟ میم سمجھ میں آیا۔ ہاں تو وہ ابو سفیان ہے نا، وعدہ کر کے گئے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ٹھیک ہے تم بول رہے نا کہ یہ تو بدر کا بدلہ برابر نہیں ہوا، تو ہم لوگ نا نیکسٹ ایئر آئیں گے۔ اب سمجھ لیجئے ہجرت کا تیسرا سال چل رہا، تو وہ ابو سفیان وعدہ کر کے گئے کہ ہم نا 4th ایئر آئیں گے، سیم بدر کے مقام پر آ کر پھر نا مسلمانوں سے جنگ کریں گے۔ تو پھر تب نا 4th ایئر آگے تو وہ لوگ جنگ کے لیے ریڈی ہو کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ کے لیے جا کر بیٹھ گئے تھے بدر کے مقام پر، لیکن راستے میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں ہیبت ڈال دیے۔ تو ابو سفیان اپنے لشکر کو کیا بولے معلوم بچوں؟ بالکل سلی ریزن، کیا بولے کہ یہ مطلب اب نا پورا ڈراؤٹ چل رہا، قحط سالی چل رہی، خشکسالی چل رہی، تو ہمارے جانور یہاں پر کھا پی نہیں سکتے، تو چلو جنگ کو چھوڑ دیں گے ہم لوگ، اب جنگ نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ لوگ جنگ سے واپس چلے گئے۔ بہت قریب آ گئے تھے جنگ کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں ایسے حبت ڈالا کہ جنگ کرے ہی نہیں، واپس چلے گئے۔ تو یہ 4th ایئر بھی ہو گیا ہجرہ کا۔ 5th ایئر میں کیا ہوا بچوں؟ جنگ احزاب، خندق والی جنگ ہوئی۔ یہ جنگ کیوں ہوئی بچوں؟ اچھا یہاں پر یہ کیا ہو گیا تھا بچوں، احد کے بعد اور بھی 2 بڑے شاکنگ واقعے ہیں جو بیر معونہ اور بیر رجی ہے۔ اس میں کیا ہو گیا تھا، جب احد کی جنگ کے بعد ہمارے 7 صحابہ کا انتقال ہو گیا تھا نا، تو اسی سال تھوڑے دن کے بعد کیا ہوا تھا، اب سمجھے مدینہ ہے، تو مدینے سے تھوڑی دور پہ ایک قبیلہ رہتا تھا، وہ قبیلے والے آ کر بولتے کہ رسول اللہ ہم لوگ نا ایمان لانا چاہ رہے، لیکن ہمارے کو پڑھانے کے لیے، ہمارے کو تعلیمات دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی نہیں ہے نا، تو آپ اپنے تھوڑے لوگوں کو بھیجو تاکہ ہم لوگوں کو قرآن سکھا سکے، ایسا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ 70 حافظ صحابہ کو، حفاظ کو بھیجتے، یعنی 70 صحابی جنہیں قرآن اب تک جو بھی نازل تھی وہ یاد تھی، ٹھیک ہے، تو وہ پوری قرآن یاد تھی، وہ ایسے صحابوں کو روانہ کیا۔ کتنے صحابہ کو بچوں؟ 70 صحابہ کو۔ تو جب ان لوگوں کو روانہ کیا تو وہ قبیلے والے اچھے نہیں تھے، یعنی وہ لوگ رستے میں جاتے، ہر جگہ جو بھی رستے میں ملتا بھاگ جاتے تھے نا بچوں، تو جہاں پر بھی رکتے وہاں پر اسلام کی دعوت دیتے کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچ گئے جسے رجی کہا جاتا ہے، یعنی وہاں پر ایک چشمہ تھا، پانی کا کنواں تھا، یعنی ویل تھا، جو رجی کا مقام تھا، وہاں پر پڑاؤ ڈالے تھے، وہاں پر رک گئے تھے، وہاں سے خط لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر وہاں کے سردار کے پاس گئے تھے، وہ ایریا کے سردار کے پاس، بنو عامر کے سردار کے پاس۔ تو وہ جو خط لے کر گئے تھے صحابی، ان کو نا وہ بادشاہ مار دیتا، وہاں کا سردار ختم کر دیتا، خط دیکھتا بھی نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، بھی اس کو دیکھتے بھی نہیں، مار دے کے کیا کرتا، اور لوگوں کو بھیجتا کہ یہ صحابوں کو ختم کر دو۔ تو یہ بیچارے صحابی لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، لیکن جب ان پر اچانک سے حملہ ہوا تو یہ لوگ بھی لڑے لیکن شہید ہو گئے، پورے کے پورے صحابہ شہید ہو گئے، اس میں سے صرف 2 صحابی جو اونٹوں کو جو ہے سو کہ چرانے کے لیے تھوڑی دور ایریا پہ جنگل میں چلے گئے تھے، یا لکڑیاں کاٹ کے لانے کے لیے چلے گئے تھے، تو وہ 2 صحابی بچ گئے، باقی کے پورے صحابی شہید ہو گئے۔ یہ ہو رہا تھا، اور ایک بیر معونہ کا علاقہ تھا، وہاں پر 10 یا 6 صحابی گئے تھے، وہاں پر بھی لوگوں نے دھوکہ دیا، ان لوگوں کو گھیر لیا۔ بچوں یہ بڑی سٹوریز ہے، لیکن یہاں پر آپ لوگوں کو مختصر کر کے بتا رہی ہوں میں۔ تو وہاں پر کیا تھا، ایک ٹیلا تھا، ٹیلا سمجھتے بچوں، چھوٹا سا ہل، تو اس کے اوپر 6-10 صحابی رہ گئے، ان لوگوں نے اطراف سے پورے لوگ گھیر لیے تھے، اور اس کے سردار تھے عاصم بن ثابت، یعنی جو ٹولی بھیجی گئی تھی 10 لوگوں کی، جو جماعت صحابیوں کی جماعت بھیجی گئی تھی، ان کے سردار تھے عاصم بن ثابت۔
ان کو بتایا گیا کہ تم لوگوں کو تو ہم لوگ گھیر دیے، آؤ آپ لوگ نا سرنڈر ہو جاؤ، یعنی گرفتار ہو جاؤ، تو ہم لوگ آپ لوگوں کو کچھ نہیں کریں گے۔ تو بولے کہ ہم لوگ سرنڈر کیسا ہوتے ہیں، ہم لوگ آئے دین کی دعوت دینے کے لیے۔ تو وہاں پر سے 10 میں سے 3 صحابہ اترے تو وہ لوگ کیا کرتے، وہ لوگ کو بھی پکڑ لیتے اور قتل کر دیتے۔ ہاں، تو یہ جب یہ صحابہ دیکھتے تو وہ صحابہ پھر فائٹ کرنا شروع کر دیتے، تو اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے، بہت زیادہ فائٹنگ ہو جاتی، اور بچوں اس میں بھی مسلمان مر گئے۔ تو پہلے ہمارے احد میں مر گئے تھے 70، پھر بیر رجی کا واقعہ جو ہوا تھا، رجی میں جو بھی 70 صحابہ کا انتقال ہو گیا، اور پھر یہاں پر 10 یا 6 صحابہ کا انتقال ہو گیا۔ تو ایک ہی سال میں اتنے صحابہ کو کھو دینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رنج زدہ تھے، غم زدہ تھے۔ تو یہ پورا 3rd ایئر میں ہوا۔ پھر یہاں سے جو بچ گئے تھے نا بیٹا، یہ 70 صحابہ جو گئے تھے رجی کے مقام پر، تو جہاں پر جو ہے کہ 2 صحابہ ادھر بچ گئے تھے نا، وہ صحابہ جب دیکھے بھاگ کر آئے، آ کر دیکھے اپنے ساتھیوں کی حالت، تو وہ صحابہ بھی لڑنے لگے، تو انہیں قید کر لیا گیا۔ بچوں بات سمجھ میں آ رہی؟ جی میم۔ جی، تو یہ 2 صحابیوں میں امیہ بن زمری تھے، امیہ بن زمری اور ایک صحابی تھے، دونوں کو گرفتار کر کے، اس 70 صحابیوں میں سے جو 2 صحابی بچے تھے ان کو گرفتار کر کے وہ لوگ اپنے ایریا میں لے کے گئے، تو وہاں پر غلام کی حیثیت سے بیچ دیے۔ ایک صحابی کو تو قتل کر دیے، دوسرے صحابی کو کیا کر دیا، ان کے بال کتر کر آزاد کر دیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں سے ایک شخص نے منت مانگی تھی کہ اگر میری ماں کی طبیعت ٹھیک ہو گئی یا کچھ ہو گیا تو میں ایک غلام آزاد کروں گا، تو امیہ بن زمری کو خرید کر ان کو آزاد کر دیتے۔ تو امیہ بن زمری کیا کرتے، واپس ہوتے رہتے، کہاں پر؟ مدینہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے کہ یہ صحابہ اس طریقے سے شہید ہو گئے۔ تو جب وہ راستے میں آ رہے تھے تو وہاں پر 2 آدمی دکھتے ان کو، تو یہ 2 آدمی کون تھے؟ ان صحابہ پر جو حملہ کیے تھے وہی قبیلے سے تعلق رکھنے والے 2 آدمی تھے۔ تو امیہ بن زمری ان کا پیچھا کرتے، ان کے ساتھ رہتے، جب یہ لوگ سو جاتے تو ان لوگوں کا قتل کر کے مدینے کو چلے جاتے، مدینے کو جا کے بتاتے کہ ایسا لوگوں نے دھوکہ دیا ہم لوگوں کے ساتھ، ہاں، اور جو ہے کہ ہمارے صحابہ کا، پورے صحابہ کا انتقال ہو گیا، صرف میں بچا ہوں، بلکہ بتاتے شہید ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ بتاتے کہ آتے آتے نا میں 2 آدمیوں کو قتل کر چکا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بتاتے کہ تم نے کیوں قتل کیا، وہ میرے امان میں تھے، یعنی مجھ سے ملاقات کر کے وہ لوگ واپس جا رہے تھے، میں بتا دیا تھا کہ تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو امیہ بن زمری بولتے ہیں رسول اللہ میرے کو نہیں معلوم تھا، بس میں ہمارے اتنے ساتھی جو ہے کہ شہید ہو گئے تھے، تو میں اس غم میں ان دونوں کا صفایا کر دیا، ان دونوں کو ختم کر دیا بولتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیت دیتے۔ دیت کیا ہوتی بچوں؟ کہ یہ اب اسلام میں کیا ہے، خون، اب کسی کے کوئی قتل کرے نا بچوں تو ان کا بھی قتل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب سمجھیے کوئی آ کر کسی کے بھائی کو مار دیے تو پھر سامنے والا آدمی بھی جا کر ان کے بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ اگر کسی کی ایک آنکھ نکالی گئی تو دوسرا بھی اس کی آنکھ نکال دیتے، یعنی خون کا بدلہ خون، آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ۔ تو نہیں، اگر خون ہو گیا ہے تو اب سمجھے کوئی آ کے ہمارے کسی رشتہ دار کو قتل کر دیے تو ہم بھی جا کے ان کے رشتہ دار کو قتل کرنا ہے نا، تو یا ہم لوگ نا ان سے ڈیمانڈ کر سکتے، بلڈ منی لے سکتے، کیسا کہ اتنے ہی ہونا ہے ہمارے کو، تو وہ بلڈ منی بہت زیادہ ہوتی تھی بچوں۔ تو اب یہ 2 پیپل کو مارے تھے، وہ بھی دوسرے قبیلے کے، مسلمانوں کے جو بڑے خلاف تھے، تو وہ لوگ بہت زیادہ پیسہ ڈیمانڈ کرے تھے۔ بچوں سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں میم۔ امیہ بن زمری جو 2 آدمیوں کو قتل کر دیے تھے تو ان کی دیت بہت زیادہ مانگے تھے یہ لوگ۔ تو اب مدینے کے لوگ کیا بہت امیر تھے؟ نہیں تھے، تو انصار صحابہ، مہاجرین صحابہ مل کر بھی جو ہے کہ تھوڑی رقم اتنی جمع نہیں کر سکے تھے، تو پھر یہ لوگ کس کے پاس گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ابو بکر صدیق، عمر اور چند صحابہ کو لے کر یہودی قبیلے کے پاس گئے۔ یہودی قبیلہ کون سا تھا؟ یہ بنو نذیر تھا۔ بچوں بنو قینقاع کو جنگ بدر کے بعد نکال دیا گیا، اب یہ جنگ احد کے بعد بنو نذیر کے پاس گئے دیت کے پیسوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، کہ اب ہم لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے کیونکہ مدینے پہ آئی ہے بات، تو آپ لوگ کو بھی ہیلپ کرنا ہے، بلکہ رسول اللہ ایسا بات چیت کرتے رہتے۔
تو بنی نذیر کے یہودی کیا کرتے, یہ اچھی اپارچونٹی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بول کے وہ لوگ ایک پلان بنا دیتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلیس پہ بٹھاتے, آئیے آپ یہاں پر بیٹھیے, پھر اوپر جا کے وہاں چکی سمجھتے آٹے والی چکی, 2 پتھروں کے بیچ میں ڈال کے آٹا گرائنڈ, ہاں میم. بچوں سمجھتے وہ چیز؟ ہاں, میم. تو اس کا بہت بڑی والی چکی کا ہاں پتھر سمجھیے, بہت بڑا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرانے کی سازش کرتے, لیکن اللہ تعالیٰ تو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے کہ دیکھو بنی نذیر یہ پلان کرے, اوپر سے پتھر گرنے والا ہے. تو پھر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ چیز معلوم ہوتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم جھٹ سے اٹھ کے وہاں سے جاتے, پیتے بولے میں بھی. وعلیکم السلام. تو جھٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نکل گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی اٹھ کے چلے گئے, تو وہاں پر پتھر گر جاتا, تو سب کو سمجھ میں آ جاتا کہ یہ سازش کرے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, ان لوگوں کو بولتے کہ یہ تو غداری تھی, اب آپ لوگ یہاں رہنا ہی نہیں, چلو نکلو مدینہ چھوڑ کے بھاگ جاؤ. پہلا قبیلہ جو گیا تھا یہودیوں کا وہ بنو قینقاع تھا, دوسرا جو جا رہا بنو نذیر جا رہا, ان لوگوں کو بھی نکال دیے. تو یہ بنو نذیر والے جا کے کہاں پر چلے گئے تھے, خیبر بول کے ایک مقام ہے وہاں پر چلے گئے تھے. اس کے بعد 4تھا سال آیا جبکہ مشرکین مکہ آئے, پھر جنگ نہیں کیے چلے گئے. اب 5ویں سال, اب یہ بنو نذیر کو یہودی ازل سے ہم لوگوں کے دشمن, مسلمانوں کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں, جو ابھی تک ہے ہمارے دشمن یہودی. قرآن میں خود آئے تھے بچوں کہ ہمارے سب سے زیادہ دشمن یہ یہودی ہی ہے. تو وہ لوگ نا ہر طریقے سے دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو نقصان پہنچانے, ہم لوگوں کو دین سے ہٹانے. تو اس وقت بھی ان لوگوں کو بے چینی ہو گئی تھی کہ اب نا ہلو سے جب دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اچھے طاقتور بن رہے ہیں, ان کے اخلاق اچھے ہیں, تو تھوڑا تھوڑا اسلام پھیل رہا تھا, اور چھوٹے چھوٹے لڑائیاں بھی ہو رہے تھے, جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نہیں گئے تھے, صحابہ کو بھیج رہے تھے. آس پاس کے لوگ جب بھی کچھ بھی شرارت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طریقے سے, دیکھو بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بھی کر رہے ہیں تو بہت اچھے ان کے نا مورل ویلیوز رہتے تھے. جنگ بھی کریں گے تو پھر جنگ کے بعد قیدیوں کو قید نہیں کریں گے, عورتوں پہ جو ہے سو کی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, جھاڑ نہیں کاٹتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, فصلیں برباد نہیں کرتے تھے. اگر کوئی بول رہا کہ میں سرنڈر ہو جا رہا ہوں, میں اب آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, تو اس کو معاف کر دیتے تھے. اس طریقے سے چلا رہے تھے نا, تو اسلام پھیل رہا تھا. ابھی بنو نذیر والوں کو بے چینی اڑ گئی. یہ ہجرت کا 5واں سال ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ کر 5واں سال ہے. تو بنو نذیر نے کیا کیا, جا کر مشرکین مکہ کو بولے کہ ابو سفیان وغیرہ بڑے بڑے لیڈرز جو بھی تھے انہوں سے بات کی کہ بولے مسلمان کی طاقت تو پھیل جا رہی, تم لوگوں کو جو ایک رتبہ تھا یعنی مکے کے متولی قریش مکہ بولے تو ایک آنر جو تھا آپ لوگوں کا وہ ختم ہو جا رہا. مسلمان اور رسول اللہ کو سب لوگ زیادہ پسند کرنے لگے, تو آپ لوگ کو بیسٹ موقع نہیں ہے کہ ان لوگوں کے پر حملہ کر دو, بلکہ اچکاتے, ایسا بولتے نا اچکانا, تو ان لوگوں کے خلاف کانا پوسی کرتے. بنو نذیر کے قبیلے جا کے ابو سفیان وغیرہ کو, پورے مکے کے مشرکین, تو مکے کے مشرکین بھی تیار ہو جاتے, بنو نذیر بھی تیار ہو جاتے بچوں, اور اطراف کے چھوٹے چھوٹے قبائل پورے ملا کے 10,000 ممبرز پورے ریڈی ہو جاتے ٹو اٹیک مدینہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے جاسوس جو ہے کہ چھوڑے ہوئے ہیں نا, تو ان کو بھی خبر لگ جاتی کہ ایسا بنو نذیر والے کر رہے ہیں, سب کو ایک جگہ جمع کر کے مسلمانوں پر ایک دم اٹیک کرنے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, صحابہ سے مشورہ کرتے, ہر کام مشورہ لے کر ہی کرتے تھے نا. تو بچوں ہم بھی جب کام کریں گے تو پہلے پیرنٹس سے مشورہ کریں گے, ممی پاپا سے مشورہ کریں گے, پھر ہمارے کوئی بڑے ہیں تو ان سے مشورہ کریں گے. جب وہ راضی ہے کچھ بھی بات بولے نے بیٹا ایسا کرو ویسا کرو, تو اس کرنے میں برکت ہوتی. جو کام مشورے کے ذریعے کیا گیا نا وہ برکت ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ سے مشورہ کرتے. تو بول رہے کہ اب یہ 10,000 ایک دم آ جا رہے ہیں, پھر اپن نہ مدینے کے اندر رہ کے کریں گے, ان لوگوں کا ڈیفینڈ نے باہر جا کے ان لوگوں کو روکیں گے, کس طریقے سے کریں گے. سب لوگ ایسا سوچ رہے تھے. تو سلمان بن فارسی بول کے ایک صحابی تھے جو کہ ایران سے آئے تھے, انہوں نے بتایا کہ جب ہمارے جہاں پر جنگ ہوتی نا تو ہم لوگ کیا کرتے تھے, خندق ٹرنچ یعنی ایک گیپ, نالے کے طور پہ سمجھ میں آ رہا بچوں, ٹرنچ سمجھتے, نالا سمجھتے, کینال اتنی چوڑی Yes. رہتی, بیچ ہاں میں گڈھا میم. رہتا,
ہاں تو وہ کھود دیتے نا, اس سے محفوظ ہو جاتا. تو سب کو یہ تجویز پسند آتی, یہ آئیڈیا پسند آتا سلمان بن فارسی کا. تو جب سلمان بن فارسی کا جیسے کہ یہ سب کو پسند آ جاتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, سب کو بولتے ہر آدمی 10 ہینڈ اسپین, مطلب ایک ایک آدمی 10 ہینڈ اسپینس جو ہے کہ گڑا کھودے گا, اور چوڑا بھی, بہت زیادہ چوڑا اور بہت زیادہ نیچے. تو اس وقت ان لوگوں کی حالت کیسی تھی بچوں, مشرکین کی حالت, بھوکے تھے, لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, قحط سالی تھی. کچھ محنت والا کام کر رہے ہیں تو اپن تھوڑا اچھے سے کھا کے کر سکتے ہیں نا, ان لوگوں کے پاس کھانا نہیں تھا. لیکن اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں بچوں صحابی جوش و خروش کے ساتھ, ولولے کے ساتھ, بہت ہیپیلی وہ کام کر رہے تھے. اور 15 سے 20 دن میں اتنی بڑی, یعنی اب سمجھیے مدینہ ہے بچوں, مدینہ سٹی کے 3 سائڈس میں, ایک سائڈ میں کیا ہے, ہرا یعنی volcano سے بچوں, اور ایک سائڈ میں احد ہے, ایک سائڈ میں پیچھے بنو, ابھی ایک قبیلہ بچا ہوا بنو قریظہ, یہودی کا قبائل ہے. تو 3 سائڈ سے تو محفوظ ہے, ایک سائڈ سے ہی اتنا بڑا لشکر اٹیک کر سکتا, بلکہ اس سائڈ پہ آپ لوگ ٹرنچ کھودتے, خندق کھودتے اتنا بڑا, اور ریڈی ہو جاتا. بالکل شارٹ پیریڈ میں صحابہ بہت زیادہ کھودتے. تو یہ جب کینال ریڈی ہو جاتا, خندق جب ریڈی ہو جاتا, تو بچوں مطلب یہ کھودتے خود بھی نا بہت سارے معجزے ہو جاتے, کیونکہ یہ بھوکے رہتے نا. تو ایک صحابی آ کے بولتے, رسول اللہ بھوک سے نا اس قدر میں تڑپ رہا ہوں, اتنا بھوک لگ رہی ہے میرے کو کہ دیکھیے میں نا ایک پتھر باندھ کے ٹھہرا, میں ٹھہر نہیں سکا, یعنی بھوک کی شدت سے پیٹ کو جا کے لگا, پیٹ میں کچھ بھی نہ رہنے کی وجہ سے میں کھڑا بھی نہیں ہو سک رہا, سپورٹ کے لیے نا میں ایک پتھر باندھ کے ہوں, بلکہ اپنا شرٹ اٹھا کے رسول اللہ کو دکھاتے. تو بچوں رسول اللہ جب بولتے اچھا تمہاری یہ حالت ہے, بلکہ اپنا جب شرٹ اٹھا کر دکھاتے, اپنے جب کپڑے اٹھا کر دکھاتے, تو رسول اللہ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے رہتے. پھر رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ یہ انصار کو عزت عطا فرما, اور مہاجرین کو عزت عطا فرما. یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے, آخرت کی زندگی بہتر زندگی ہے, ان کو آخرت میں اچھے انعامات عطا فرما. بلکہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا مورال ہائی کرتے. تو جنگ کھد جاتی, وہاں پر ایک صحابیات آتے, اپنے مطلب 1000 لوگ رہتے بیٹا لڑنے کے لیے تیار مشرکین مکہ سے. تو وہ لوگ بھوکے رہتے, کام کر رہے رہتے نا, تو ایک صحابیہ آتے, چپکے سے چھوٹے سے کھجور لے کر آتے, تاکہ اپنے ماموں اور بھائی کو دے دے اور چلے جائے. سب بھوکے تھے نا, آپ سب کو تو نہیں دے سکتے تھے, تو ہلو سے جاتے رہتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ کہاں جا رہے ہیں, بولتے تھوڑے کھجور ہے, میں اپنے بھائی اور ماموں کو دینا چاہ رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے, ایک کپڑا بچھا کے بولتے کہ اس پہ ڈال دو, وہ کھجور جو ہے نا اس پہ ڈال دو. تو وہ جب صحابیاں ڈالتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بلاتے کہ آؤ کھجور کھاؤ, تو اتنے کھجور نکلتے بچوں کہ سب صحابی کھا لیتے, لیکن وہ کھجور کم نہیں ہوتے. یہ بھی ایک معجزہ تھا, میراکل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک معجزہ کیا ہے بچوں, کہ ایک صحابیہ دعوت دیتے, چھوٹی سی بکری پکا دیتے, بولتے کہ تھوڑے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلو سے بلا لو, دعوت دے دیں گے, کھا لیتے. تو تھوڑی روٹیاں اور تھوڑا سالن بنا لیتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پسند تھا کہ وہ تو دعوتیں اڑائے اور ان کے ساتھ ہی پورے بھوکے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو لے کر وہ صحابیہ کے گھر لے چلے گئے. جانے کے بعد اب وہ صحابیہ جیسی روٹی بنانے لگتی, پریشان ہو گئی تھی کہ اللہ اتنے تھوڑے لوگ, میرے پاس تو تھوڑا کھانا ہے, اتنے زیادہ لوگ آ گئے. بلکہ پھر بھی رسول اللہ بولتے کہ آپ بنائیے روٹیاں. تو وہ صحابیہ روٹیاں بناتی, سالن نکال کر دیتے جاتی, سب لوگ کھاتے, وہ ہانڈی ختم ہی نہیں ہوتی. ہانڈی یعنی وہ جو ویزل رہتا وہ ختم ہی نہیں ہوتا. یہ بھی برکات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سب لوگ کھا لیتے, پھر بھی کھانا اسی طریقے سے رہتا جیسا وہ صحابیہ شروع کیے تھے بناتے خود میں. تو یہ بھی معجزے دیکھنے میں آئے تھے. پھر جنگ خندق ہو گئی, ریڈی ہو گئے یہ لوگ, 1000 کے لوگ, بھوکے پیاسے لوگ مدینے کے اندر رہ کے اس طریقے سے تھے. اور بنو نذیر کے یہودی, مشرکین مکہ اور آس پاس کے قبائل مل کر پورے 10,000 لوگ جب مدینے پہ ایک دم اٹیک کریں گے, بلکہ جب آتے وہ لوگ مدینے میں انٹر ہونا چاہتے, تو وہاں پر کیا رہتی, خندق رہتی, گیپ رہتی نا, تو کوئی بھی اس کو کراس نہیں کر سکتے. کراس نہیں کر سکے تو کیا کرتے یہ لوگ, یہاں سے تیر چھوڑتے رہتے.
اور یہ لوگ کو معلوم تھا کہ خندق کو یہ لوگ کراس نہیں کر سکتے، لیکن وہاں سے حملے برابر کر رہے تھے نا، تیروں کے پھینکتے تھے، پتھر پھینکتے تھے، صحابہ اگر ذرا آرام کرتے سو دیکھتے تو کچھ بھی شرارتیں کرتے ہی رہتے تھے، تو اس کو محاصرہ بولتے۔ یہ لوگ واپس نہیں چلے گئے، دیکھ رہے تھے کب یہ لوگ ہٹتے، کچھ بھی کوششیں کر کے یہ خندق کو پار کرنا۔ تو یہ 15 دن تھا، بعض روایتوں میں آتا 25 دن تھا، تو یہ 15 دن تھا۔ 15 دن تک صحابیاں وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے، 1000 صحابی، عورتوں کو پوروں کو ایک جگہ سیف قلعوں میں چھپا دیا گیا تھا۔ اور یہاں پر مشرکین مکہ 10,000 کے ساتھ کھانا پینے کا سامان بہت زیادہ، ٹینٹ لگا لیے تھے، عورتیں تھے، سب تھے۔ اب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کچھ بھی ایک موقع ملنا ہے، چانس ملیں گا تو ہم لوگ مدینے پہ اٹیک کریں گے، سوچتے رہتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں لوگوں کے اوپر۔ جی وعلیکم السلام۔ میم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ یہ محاصرہ بڑھ گیا ہے، کچھ کریجیے، اللہ تعالیٰ سے ہیلپ مانگتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مدد کرتے ان لوگوں کی کہ اس دن کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ اتنی تیز ہوائیں چلاتے کہ ان کے ٹینٹ سکھڑ جاتے، ان کے جو بڑے بڑے پکانے کے دیگچے رہتے وہ الٹ جاتے، سب ہو جاتا، ان لوگوں میں افراتفری مچ جاتی، 10,000 لوگ ایسا حواس باختہ ہو کر بھاگ جاتے، یہ سب لوگ بھاگ جاتے، یہ محاصرہ ختم ہو جاتا۔ تو یہ تھی جنگ خندق، جو کہ نبوت کے 5ویں سال ہوئی ہے۔ بچوں یاد ہے آپ لوگوں کو؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں میم جی۔ جنگ خندق کب واقع ہوئی تھی؟ 5ویں حصہ جی 5ویں ہجری میں۔ جنگ احد تیسری ہجری میں۔ 3 ہجری میں۔ جنگ بدر دوسری ہجری میں۔ ہاں جنگ بدر 2 ہجری میں۔ مسجد نبوی کب قائم ہوئی؟ مسجد نبوی کب بنائی گئی؟ 1 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ اور جنگ احد میں مشرکین کے سردار کون تھے؟ ابو سفیان۔ جی، صرف ذوالقرنین نے سنا ہے یا باقیوں نے بھی سنا ہے؟ اچھا، بدر میں کون تھے مشرکین کے سردار؟ بدر میں کون تھے مشرکین کے سردار؟ جنگ بدر میں کون تھے مشرکین کے؟ نو، ابو سفیان تو ادھر اپنا قافلہ بچا رہے تھے نا انہوں۔ ابو جہل کون تھے؟ ابو جہل تھے۔ اور جنگ بدر میں ابو جہل زندہ بچے یا کہ مر گئے؟ مر گئے میم۔ ابو جہل قتل ہو گیا تھا جنگ بدر میں ہی۔ جنگ بدر میں مشرکین مکہ کے 70 بڑے بڑے لیڈر، دونوں بچوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا تھا۔ ہاں معاذ اور معوذ نے کیا تھا، لاسٹ میں جب تھوڑی سانسیں بچی تھی تو عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر الگ کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا ابو جہل کو دیکھ کر؟ یہ میری امت کا فرعون ہے۔ کیا بولے تھے؟ فرعون ہے یہ ابو جہل نے، مطلب اتنا اس کو غرور اکڑ تھا جیسا فرعون تھا۔ فرعون کیا بولتا تھا بچہ؟ کیا بولتے تھے بچوں؟ فرعون میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں کہتا تھا۔ ابو جہل کو بھی اتنی اکڑ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے۔ اچھا، خندق کے لیے کتنے مشرکین آئے؟ 70 مشرکین، 7 مشرکین۔ نہیں، جنگ کے لیے، جنگ خندق کے لیے ابو سفیان کے ساتھ کتنے لوگ آئے تھے؟ 10,000۔
جی 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے. تو صرف مکے سے ہی نہیں آئے تھے, یہ آس پاس کی جگہوں سے بھی آئے تھے, اور بنو نذیر بھی دھوکا, مطلب ان کو بے چینی ہو گئی تھی نا, ان کو نکال دیے تھے مدینے سے باہر, تو وہ بھی غصے سے بنو نذیر بھی آ گئے تھے. تو سب ملا کے 10,000 کے لوگ آئے. تو مسلمانوں نے کیا ترکیب اپنائی تھی؟ انہوں نے مدینے کے اطراف وہ ایک گڈھا کھودے میم. جی مسلمانوں نے خندق کھودی تھی. اس کو کیا بولیں گے بچوں؟ خندق بولیں گے. ٹرنچ انگلش میں ٹرنچ ہوتا ہے, اور اس میں ہوتا ہے خندق اردو میں. تو خندق کھودی, جس کی وجہ سے وہ لوگ مسلمانوں پر حملہ نہیں کر سکے. یہ فرسٹ ٹائم تھا عرب میں. مکے کے مشرکین کو, مدینے کے لوگوں کو, عرب جو پیننسولا ہے اس میں کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس طریقے سے بھی جنگ کر سکتے, اس طریقے سے بھی حفاظت کر سکتے. تو نا وہ لوگ اس کو کوپ اپ نہیں کر سکے, اس کو جو ہے کہ اس کا ڈیفینڈ کیسا کرنا ان کو سمجھ میں نہیں آتا. وہ لوگ پریشان ہو گئے, بس دور سے ہی تیر مار رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی, بہت زور کی آندھی چلی, لوگوں کے خیمے اکھڑ گئے اور لوگ پریشان اور بدحواس بھاگ گئے. تو اب تک بچوں مدنی دور کا, نبوت کا 5واں سال کمپلیٹ ہو گیا. اور جب یہ لوگ بھاگ رہے تھے نا بچوں, تو رسول اللہ نے ایک بات بتائی کہ اب تک نا آپ لوگ آ رہے تھے مقابلے کے لیے, یہ لاسٹ ٹائم ہے. یعنی مشرکین مکہ ہر وقت مسلمانوں پر پہلے حملہ کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفینڈ کرتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ یہ لاسٹ ٹائم ہے, تم لوگ ہمارے اوپر چڑھائی کریں گے انشاءاللہ, نیکسٹ ٹائم سے ہم لوگ نا تم پر چڑھائی کریں گے. سمجھ میں آ رہی بچوں کیا بولے؟ ابھی تک آپ لوگ فرسٹ آئے تھے ہمارے پاس, اب اللہ کا کرنا ایسا ہوگا کہ ہم نا آپ پر چڑھائی کریں گے. تو یہ نبوت کا 5واں سال ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے بچوں, انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ہم پڑھیں گے صلح حدیبیہ. ابھی تک آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پوچھ سکتے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا بچوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ بچوں. اللہ حافظ میم.